گرامی، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے میں بہتر ہی نہیں بلکہ انسب و ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کی ڈالی میں سجا کر درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد البارک وسلم طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و دائما ابدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن کریم کی مقدس اور مشہور آیت کریمہ تلاوت کی گرفت تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور۔ یہ تحقیق کس کی ہے؟ یہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس تحقیق کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس تحقیق کو وہی مٹا سکتا ہے جو اللہ سے زیادہ پاور والا ہو، جو اللہ سے زیادہ علم والا ہو، جو اللہ سے زیادہ طاقت والا ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے زیادہ پاور والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں، تو رب کی اس تحقیق کو بھی مٹانے والا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور، آیا تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور آیا۔ آیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ پہلے سے کہیں ہو۔ میں اچنت اللہ سے یہاں آیا، مطلب یہ کہ میں پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اور اگر کل جا کر ہمارا یہ کریں گے کہ ابھی تیار کیا تو میری جو 20-22 سالہ جو زندگی سب میں میٹ ہو جائے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ، ہے کہ تمہاری طرف آیا اللہ کی طرف سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بہت پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و زمان سے پہلے، مکین و مکان سے پہلے، شجر و حجر سے پہلے، غرض کے کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آج کچھ لوگ دلیل مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیش کریں کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آیا مکہ سے، اسلام آیا مدینہ سے، لیکن آج کے وہاں جو مکہ اور مدینہ والے نہیں مناتے ہیں۔ آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آج نہیں آیا، بلکہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے۔ آج کی جو نزدی حکومت ہے، ان کی عمر 75 سال ہے، یہ 75 سال سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منا رہی ہے، بلکہ میں آپ کو سناؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 1 درہم خرچ کرے گا وہ جنت میں ہمارا ساتھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج کچھ لوگ اور بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام میں تو 2 ہی عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، کہ عید جمعہ یا مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ آپ بتائیں ایک مہینے میں اگر 4 جمعہ ہیں، پورے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے۔ 12 کو 4 سے اگر ضرب دیں گے تو کتنا ہوگا؟ 48۔ کتنا ہوگا؟ 48، 48۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے،
عید کا دن قرار دیا۔ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 49 اور 2 عیدیں یہ ملا لیجئے، 2 عیدیں تو کتنی ہو گئی ٹوٹل؟ 51 عیدیں ہو گئی۔ آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان سے بولیے کہ یہ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری عیدیں ہیں، الحاوی الفتاوی میں علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری عیدیں ہیں یہ ساری عیدیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے بیچ بیٹھ کر گفتگو فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو ان کے ماننے والوں نے پوچھا کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہوگا جس کے آپ قصیدے پڑھ رہے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ان کے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، ہر پیر کی نظر میں، ہر مرید کی نظر میں اس کا پیر افضل ہوتا ہے، ہر شاگرد کی نظر میں اس کا استاد افضل ہوتا ہے، مگر آپ بتائیں ان کے مریدین نے پوچھا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، ان کا عالم تو یہ ہے، ان کا فضل و کمال تو یہ ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم کو ان کے جھوٹے کی تسبیح ماننے کی بھی اگر سعادت نصیب ہو جائے تو عیسیٰ ابن مریم کرے گا۔ یہ ہمارے نبی، مجھے بتائیں کیا ان کا ذکر نہ کروں، گلی گلی تذکرہ نہ کروں، ان کے نام کی خوشبو نہ بکھیروں، نعرے نہ لگاؤں؟ مجھے بتاؤ میرے پیارے، یہ تو میرے نبی کا صدقہ ہے۔ آج جو ہم کھا رہے ہیں، آج جو ہم جی رہے ہیں، آج جو ہم چل رہے ہیں، یہ تو ہمارے نبی کا صدقہ نہ ہے۔ ارے اگر کوئی آپ سے کہے، دلیل مانگے کہ یہ بتائے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مانانا کہاں سے ثابت ہے، تو آپ ان سے کہیں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، بلکہ میں سے آپ ان سے ایک جواب دیں، بلکہ ان سے صرف آپ یہ کہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہر سنی مسلمان کی قسمت میں لکھا ہے۔ بس آپ ان سے ایک جواب، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہر سنی مسلمان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مالک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہے، لیکن آج ہمارا قوم مسلم راہ حق سے بھٹک رہا ہے، ہمارا قوم مسلم بگڑتا جا رہا ہے، ہمارے قوم مسلم کو نہ آخرت کی فکر ہے، نہ اپنے بال بچوں کی صحیح تربیت کی فکر ہے۔ آج ہمارے قوم مسلم کے بچے بگڑتے جا رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارا قوم مسلم کا بچہ اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ جہنم کا سب سے بھاری بھرکم عذاب کیا ہے؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو جہنم کے بھاری بھرکم عذاب کے بارے میں تو نہیں بتا سکتا، البتہ میں آپ کو جہنم کے ہلکے عذاب کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ انسان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ ان جوتیوں کا عالم یہ ہوگا کہ انسان ان جوتیوں کے پہننے کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا اور وہ کہے گا پانی پانی۔ 1 سال کے بعد نہیں، 2 سال کے بعد نہیں، 3 سال کے بعد نہیں، بلکہ 70,000 سال کے بعد داروغ جہنم کہے گا عجیب کچھ کہتے ہو، وہ کہے گا ہاں میں آپ سے پانی مانگ رہا ہوں۔ آج آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پی لیتے ہو، آج آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ منرل واٹر اور کوکو کولا تھمس اپ کا سہارا لیتے ہو۔ نہیں، کل قیامت کے دن آپ کو منرل واٹر، کوکو کولا تھمس اپ نہیں دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ انسان کو گرم اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جب وہ پانی اپنے منہ کے قریب پینے کے قریب کرے گا تو جیسے ہی منہ کے قریب کرے گا اس کی ساری چڑیاں ادھر کر اس گلاس اس پانی کے اندر آ جائے گا اور انسان کو وہ پانی اب کیا جانا ہے؟ کیا جو عذاب آئے گا کیا اسی شکل پر آئے گا؟ یہ تو شکل محمدی ہے، اس پر عذاب آئی نہیں سکتا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ انسان کے جو یہ دانت ہے نا، دانت اتنے خوبصورت دانت ہیں، بتایا جاتا ہے کہ وہ پہاڑ برابر اس دانتوں پر بڑا کر دیا گیا۔ وہ پہاڑ برابر، بہت پہاڑ کی دوری کتنی ہے؟ 14 کلومیٹر۔ اتنے بڑے دانت کر دیے جائیں گے۔ یہ جو نفیس قسم کے ہونٹ ہیں نا آپ کے، یہ اتنے اچھے قسم کے ہونٹ ہیں، یہ ہونٹ اس طرح نہیں ہوں گے، بلکہ کتابوں میں آتا ہے بختی اونٹ جو عرب کے اندر پایا جاتا ہے، بہت بڑے قسم کا ایک اونٹ ہوتا ہے، اس کے برابر انسان کے ہونٹ کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا انسان کو جو ہے نا عذاب دیا
جائے گا. کیا آپ کا یہ نرم اور نازک بدن کیا رب کے عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ کیا برداشت کر سکے گا؟ میرے پیارے کبھی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. آج اگر آپ کو تھوڑی سی آگ کی اگر ہلکی سی بھی تپش یا دھوپ کی تپش اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ جو ہے بہت ہلاک اور پریشان ہو جاتے ہیں. اور جہنم کی آگ کو ہزاروں برس دھکائی گئی کہ آپ کا بدن آپ کا جسم اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو برداشت کرے گا نہیں کر سکے گا. میرے پیارے میں آپ سے بس اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بس یہی آپ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی. میرے پیارے آج سے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں. آج سے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینا شروع کر دیں. آج جو یہ حکومتیں آپ کو ڈرا رہی ہیں, آج جو یہ حکومتیں طرح طرح کے بل پاس کر کے آپ کو ڈرا رہی اور دھمکا رہی ہے, یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. کیا آپ نے جنگ بدر کے واقعے کو نہ سنا کہ صحابہ کرام کا لشکر 313 تھے بولو اور کفار و مشرکین کا لشکر 12,000 سے زائد تھا. اس کے باوجود ہمارے ان لوگوں نے کامیابی سے ہمکنار ہوئے. آج ہماری تعداد 1 ارب 40 کروڑ ہے. کیا کچھ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس نہ ہو؟ مسلمانوں کے پاس سونے کی قیمتی معدنیات ہیں, مسلمانوں کے پاس چاندی کی قیمتی معدنیات ہیں, مسلمانوں کے پاس تیل کی ٹینکیں موجود ہیں. اس کے باوجود مسلمان جو ہے پریشان حال ہے. اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کھوئی ہوئی عظمت, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کھوئی ہوئی رفت, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کھویا ہوا مزد و وقار پھر سے لوٹ آئے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا پڑے گا. اور جب سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیا تب سے ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت. اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. اور بن کے سیم و زر کے بندے, تن کے اجلے من کے گندے. آج ہر انسان پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو شاعر اس کو کہتا ہے اپنے لفظ الفاظ میں کہ بن کے سیم و زر کے بندے, تن کے اجلے من کے گندے, لٹ گئی ہم سے فخر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی, لٹ گئی ہم سے فخر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی. اور اخیر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا سے ٹھکرائے ہوئے ہیں, ساری دنیا سے ٹھکرائے ہوئے ہیں آقا تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں, ساری دنیا سے ٹھکرائے ہوئے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساری دنیا سے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں. کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. وہ ماننے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.